ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. علماء کرام، باہر سے آئے ہوئے مہمان، قابل احترام بستی اور اس کے اطراف میں رہنے والے اور قابل قدر ماں اور بہنوں، مجھے سب کچھ بیان نہیں کرنا، بیان کرنے والے موجود ہیں اور ان کے اور آپ کے درمیان میں ہونا نہیں چاہتا. نام میرا پیش کیا جا رہا تھا، مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھتے ہوئے بہت زمانہ ہوا جب گزرا تھا، مجھے یاد آ گیا. تو وہی عرض کرنا ہے اور باقی تقریر کرنے والے ماشاء اللہ ایک دودھ لوگ ہیں، ان سے آپ نے کیا ہوگا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاید اسی موقع پر ختم قرآن کے سلسلے میں حضرت نے ایک بیان دیا تھا کہ بچپن میں ہم نے پڑھا تھا. حضرت نے ایک مسئلہ بیان فرمایا. عام طور پر کوئی حاجی حج کر کے آئے تو آدمی عزت کرتا ہے اور چل کے استقبال کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. حضرت نے ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ ایک حاجی حج کر کے آیا اور ایک بچہ قرآن پڑھ کے آ رہا ہے. ہماری قدر و قیمت اس حاجی کی تو ہوتی ہے، لیکن مدرسے میں پڑھنے والے بچے کی قدر و قیمت نہیں ہوتی. حضرت نے اس کو بیان فرمایا. بیان تو حضرت تھا تفصیلی، لیکن ہم بہت اختصار کے ساتھ آپ سے عرض کر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا یہ حاجی حج کر کے آ رہا ہے، کسی چیز کی زیارت کر کے آ رہا ہے، خانہ کعبہ، اس کو بلا وضو چھونا چھو سکتا ہے، بہتر نہیں. اور یہ بچہ جس کے بدن پر صحیح کپڑے بھی نہیں، یہ جس کی زیارت کر کے آ رہا ہے یعنی قرآن، اس کو بلا وضو چھونا جائز نہیں ہے. مسئلے کو سمجھے. اس حاجی کا مقام اور اس بچے کا مقام دونوں نے زمین اور آسمان کا فرق. یہ قرآن کی زیارت کر کے آ رہا. ہمارے یہاں تو اس کی کوئی قیمت نہیں. مجھے یاد آیا سلمان حسنی صاحب سے ایک ساتھ ملے، میں نے عرض کیا کہ ہم درجہ حفظ کھولنا چاہتے ہیں. حضرت فرمایا کھولو، شوق سے کھولو، لیکن کم از کم جب کوئی جدید تعلیم یافتہ کوئی آ جائے تو بستر ایسا بچھانا تاکہ وہ بھی بیٹھ سکے. کتنے اسکول ہیں جہاں بچے کو برش کرنے کے بعد بھیجا جاتا ہے، ان کے کپڑے دیکھے جاتے ہیں، لیکن مکتب کا عجیب نظام ہے. بچے کو بھیجو اس لباس میں، وہ کھیل کر رہا تھا، گولی اور گلی کھیل رہا تھا. یہ کانفرنس ہوئی سیتا پور شرکت کرنے کا اتفاق ہوا، جمعیت اور ساتھ میں تبلیغی جماعت کے لوگ موجود تھے. تو کہا گیا کہ نہیں، سمجھایا جائے، قوم کو بتایا جائے یہ ہماری کمی ہے کہ ہم اس کو سمجھاتے ہیں. اچھا قرآن پڑھنے آ رہا ہے، اچھا لباس پہن کے آئے، خوشبو لگا کے آئے، قرآن پڑھے گا نا، ان کا بستر صحیح ہے، ان کی بیٹھنے کی جگہ صحیح ہے. اتنی غلط بات ہے. اس مقام کو پہچانے. ہمارے عزیز طلبا جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے وہ اپنے مقام کو پہچانے. ان کا ایک مقام ہے جو اللہ نے دیا ہے. اب وہ عمل جو عام طور پر طلبا کر جاتے ہیں ان کے لیے مناسب نہیں. یہ قرآن کے حافظ ہو رہے ہیں، اس پارے کا حفظ کیا ہے، لہذا اپنے مقام کو پہچانے. نہ بھول جائیں کہ ہم حافظ ہو گئے اور چھٹی مل گئی. نو، ایک ذمہ داری آپ کا.
یا حافظ قرآن ہیں، آپ کا لباس کیسا، آپ کا رہن سہن کیسا؟ پتا چلا کہ صاحب گڑبڑ ہو رہا ہے، یہ جانے کے اتفاق صاحب نے بتایا، مول صاحب کو دیکھو بچے کیا کر رہے ہیں؟ کہا گلی کھیل رہے ہیں۔ کہنے لگے یہ آپ ہی کے یہاں کا طالب علم ہے۔ سر کے مارے سر جھک گیا۔ ان کا ایک مقام ہے، یہ اپنے مقام کو سمجھیں، اور ان کے اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے مقام کو انہیں سمجھائیں۔ ارے بڑی کوتاہی ہوئی، قرآن کی عظمت، قرآن کا صحیح پڑھنا بڑی کوتاہی ہوئی۔ پڑھ لو جس طرح چاہے پڑھو۔ ابھی رمضان مبارک آ رہا ہے، تراویح ہوگی انشاءاللہ۔ ہر حافظ کو باقاعدہ تراویح سنانا ضروری نہیں، لیکن قرآن کا پڑھنا تو ضروری ہے۔ قرآن صحیح پڑھا تو جائے۔ جن حفاظ کو ٹوکا گیا، کیا پڑھ رہے ہو؟ میں پتا نہیں اظہار کہاں ہے، ادغام کہاں ہے، مد لازم ہے، بہت ساری اصطلاحات ہے، کچھ پتا؟ دیکھیں کوئی ہم حافظ ہیں، ہم صاحب قاری نہیں ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ قرآن صحیح پڑھا جائے، چاہے کوئی قاری ہو یا نہ ہو، کوئی عالم ہو یا نہ ہو، قرآن کو صحیح پڑھا جائے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے واپس آتا تو حضرت نے دارالعلوم کے خواص کو مجتمع فرمایا اور دو باتیں ارشاد فرمائیں۔ حضرت کی بات میں نقل کر رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا دو تحفے مالٹا سے لے کر آیا۔ ایک تحفہ یہ ہے کہ بقیہ زندگی آپس میں اتفاق اور اتحاد سے لوگ رہیں، اس کی محنت کریں۔ گھر گھر میں اختلاف، میاں بیوی میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، بھائی بہنوں میں اختلاف، پاس پڑوس میں اختلاف، یہ اختلاف امت کے لیے عذاب ہے، جو ختم کیا جائے۔ یہ معمولی باتیں ان کو ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ دیکھو آپس میں اتفاق اتحاد پر میں کوشش کروں گا، اور دوسری چیز قرآن کو صحیح پڑھا جائے، اور صحیح پڑھائی نہیں بلکہ سمجھا جائے۔ مدارس قائم ہے، میں تو اپنے کہا کرتا ہوں کہ علماء کی اتنی تعداد، یہ نظام اور یہ مدارس اور ایک مسجد میں تقسیم نہیں ہو رہی، قرآن کو سمجھا نہیں آ رہا، کیا کرے گا مسلمان؟ وہ جانتا ہی نہیں قرآن ان سے کیا کہے۔ مسلمان سوچنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ ہو، اس کی تفسیر سامنے تب تو سمجھے گا آدمی۔ لیکن نہیں، سب ٹھیک ہی ہے، یہ جلسے اور جلوس اور یہ تعداد میں جوش خروش کے ساتھ شرکت مبارک ہو، لیکن اصل تو دین ہے، دین ہمارے اندر آنا چاہیے، دین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر مسائل بیان کر دیے جائیں تو ناراض ہو، خفا ہو جائے۔ آئیے مسئلے کی طرف اشارہ کروں، یہ میرا ذوق۔ ایک مسلمانوں نے دین کی ناقدری، وہ نہیں جانتے کہ زکوٰۃ کیا تھی۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ رمضان آتا ہے کچھ پیسے نکال دو چندے کے نام، یہ نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ اسی مسئلے کو میں ذرا وضاحت کر دوں اور بس کافی ہو۔ مسلمانوں کو اپنی آمدنی کا لحاظ کرنا چاہیے، میں کم مالدار ہوں۔ اب اس کے لیے تو غور کرنا پڑے گا۔ رمضان میں زکوٰۃ فرض نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت انسان جب مالک ہوتا ہے، مالک نصاب، تب زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ رمضان میں وہ مالک ہوگا۔ مان لیا کہ ایک آدمی رمضان میں مالک ہوا تو تاریخ نوٹ کرنی پڑے گی، کئے تاریخ میں، کتنی تاریخ میں یہ مال کا مالک ہوا، اس کو نوٹ کرے اور دیکھے کہ اس پر سال گزرا، اب جب سال گزرا تو چاہے جو مہینہ ہے اب زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اگر زکوٰۃ کی فرضیت آپ پر ہو چکی ہے تو آگے پیچھے بھی چاہیے۔ کیا ہے کوئی حساب؟ اگر میں کہہ دوں ہاتھ اٹھائیے تو شاید یہ کوئی نکلے گا تو یہ کہے گا کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں بالکل حساب ہے، سمجھا ہی نہیں، کوتاہی ہماری ہے کہ ہم نے بتایا نہیں، آپ سمجھیں۔ اب کیا ہے بڑا مسئلہ، ایک صاحب ملے پڑھے لکھے آدمی تھے، میں کہا مولانا صاحب زکوٰۃ کا مسئلہ بتائیے، زکوٰۃ ادا نہیں ہو پائی، پچھلے سال کی زکوٰۃ نہیں ادا ہو پائی، پڑھے لکھے۔ میں کہا زیور کم کر دو، کوئی اور راستہ بتائیے، کوئی راستہ زکوٰۃ تو دینی ہی پڑے گی۔
زکات تو دینی ہی پڑے گی، اس کا حساب لگائیں گے۔ عام طور پر مردوں پر تو نہیں، لیکن عورتیں زکات سے کم بچ پاتی ہیں، اور سب ٹھیک ہی سب چلتا ہے تو سمجھیے تفصیل یہاں نہیں ہو پائی، اس کا موقع نہیں، اور کچھ اور ہو رہا ہے، میں نے مسئلہ چھیڑ دیا زکات کا۔ زکات تو سمجھیے، علماء سے پوچھیے کہ ہماری ذمہ داری ہے، مدرسہ قائم کر دیا، علماء پیدا ہو گئے، ہم مسائل پوچھتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ علم معلوم ہو رہا ہے۔ پوچھیے میراث کا کیا ہوگا، شاید کسی نے افطار کیا ہو، کھڑا ہو کے بتا دے، انکار کرنا کیوں؟ جانتے ہو کیا ہے؟ آپ نے محنت کی، مدرسے میں چندہ دیا، مدرسے میں پڑھایا گیا، بچہ پڑھ کے آیا، اور مسئلہ کوئی پوچھنے والا نہیں، جب پوچھنے والا نہیں تو وہ پڑھتے بھی نہیں، اچھی ضرورتی ہے یہ بتائیے۔ زکات کا مسئلہ ہم پوچھتے نہیں، اور جب پوچھتے نہیں تو علماء دیکھتے ہیں جی ظہور ہو رہا، اس کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ مسائل زیادہ سے زیادہ نماز کو، یا ایک مسئلہ ہو رہا ہے زکات طلاق کا، بس یہ پوچھا جاتا ہے، سارا اسلام طلاق میں مصیبت، کیا مصیبت نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ آج کون پریشان ہمارے کرم فرما حکومت کے عوام بھی کوئی جانتے نہیں، چاہے ہم نے تعارف نہیں کرایا، اس کے نتیجے میں تو آپ دین کو سمجھیے، محفلیں قائم کیجیے، مولانا صاحب ذرا گھر چلے آئیے، خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیجیے، مولانا صاحب ذرا زکات کا بیان کر دیجیے، مولانا صاحب ذرا روزے کا بیان کر دیجیے۔ اب مولانا صاحب آئیں گے تو آپ جانیں کچھ نہیں، اگر تقریر سننی ہے، کوئی جلسہ جلوس ہوگا تو کچھ سنا کچھ نہیں سنا، کچھ نظم میں گزر گیا، کچھ ہاں ہو میں گزر گیا، جی نہیں، دین کو سمجھیے، علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض کتنا فرض ہے؟ تفصیلی علم تو علماء کے پاس، لیکن جس شعبے میں آپ ہیں اس کا مسئلہ تو آپ کو سیکھنا ہی پڑے گا۔ مال آپ کے پاس ہے، سونا چاندی آپ کے پاس ہے، تو سیکھنا ہی پڑے گا، عقیقہ سیکھنا پڑے گا، سب سیکھنا پڑے گا، سیکھتے کچھ نہیں، پوچھتے بھی نہیں۔ ایک زمانے سے مسائل داتے بتایا جاتے کوئی جانتے کہہ رہا ہے، میں عرض کر رہا تھا قرآن کو پڑھا جائے، صحیح پڑھا جائے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کی محفلیں قائم کی جائیں، کاش مدارس کے ذمہ دار اس کو اپنے دل پہ لے لیتے تو شاید مسئلہ آسان ہوگا۔ وہ الگ کی بات ہے کہ مسجد میں جب کتاب پڑھی جاتی چند لوگ ہو، جب تفسیر شروع ہوگی تو ان کی بھی گننے والے چند لوگ کام کیا تو جائے۔ مجھے امید ہے کہ میرے یہ گزارشات کی بڑی ہی مختصر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ میں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا، اس طرف آ گئی، میں نے کہہ دیا، اور وہاں کرام موجود ہیں بیان کریں گے، آپ سنیے اور نیت کو خالص کیجیے کہ ہم دین سیکھنے آئے، ہمیں مجمع دیکھنے نہیں آئے، بات سیکھیں اور عمل کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو امت کے حفظ و شکر